میرے تمام دوستوں کو حسیب کی جانب سے محبت بڑا سلام پہنچے۔ کسی دیہات میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اور اس کا بیٹا رہ گئے تھے۔ عورت نے بڑی ہمت دکھائی اور اپنے گھر ہی میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ جیسے تیسے اس نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو پالا، اسے اچھی تعلیم دلائی اور پھر ایک دن آ ہی گیا کہ اس کے بیٹے کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اب وہ عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور بیٹے کا خیال اسے ہر وقت پریشان رکھتا تھا۔ دیر شام تک وہ اس کا انتظار کرتی کہ وہ کب آئے اور میں اسے کھانا دوں۔ لڑکا بھی بہت نیک تھا، وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کا احساس کرتا اور اکثر آفس سے گھر آنے کے بعد وہ گھر کے باقی کاموں میں ماں کی مدد کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کی شادی کر لینی چاہیے۔ گویا اس نے ایک نیک سیرت لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 ماہ کے اندر اس نے ایک اچھے گھرانے میں بیٹے کی شادی طے کر دی۔ شادی کا دن مقرر ہوا۔ اس نے جو بھی جمع پونجی کر رکھی تھی، اس نے اس میں سے اپنی بہو کے لیے خوبصورت کپڑے اور زیور خریدے اور اپنے چند مہمانوں کے ہمراہ لڑکے کی بارات لے کر لڑکی والوں کے ہاں پہنچی۔ ان کا بہت عمدہ استقبال کیا گیا، نکاح ہوا اور سب مہمان کھانا کھانے لگے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر اسٹیج پر دلہن کی آمد ہوئی۔ اس نے اس صوفے پر بیٹھتے ہی لڑکے کے قریب ہو کر آہستہ سے کان میں کہا کہ آپ میرا ایک کام کر دیں۔ لڑکے نے تعجب سے پوچھا، بتائیے کیا بات ہے؟ دلہن نہایت سلیقے سے بولی، اپنی ماں سے کہہ دو کہ اسٹیج پر سے اتر کر کہیں اور جا کر بیٹھ جائے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہیں اور میں یہاں ان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ پھر وہ اسٹیج سے اترا اور سبھی مہمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی اسے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کون میری ماں کو خریدے گا؟ ہے کوئی جو میری ماں کو خرید لے؟ اتنا کہہ کر وہ رونے لگا اور جیب سے انگوٹھی نکال کر لڑکی کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ رشتہ وہیں توڑ دیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا، آج میں جو کچھ ہوں صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، مجھے ان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر محفل میں موجود ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ اس طرح اس نوجوان لڑکے نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کچھ رشتے ہمارے لیے اللہ نے منتخب کر رکھے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو یہ بات بھی 100% درست ہے کہ وہ رشتے 2 لوگوں کے نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں۔ شکریہ۔